زبیر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ زبیر کی ایک چھوٹی سی کافی شاپ تھی۔ زبیر کا بڑا بیٹا بہت ہی ہوشیار، پڑھائی میں تیز اور کام میں اپنے بابا کا بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایسے ہی اس کی بیٹی بھی پڑھائی میں تیز اور گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی۔ مگر زبیر کا سب سے چھوٹا بیٹا نہ ہی پڑھائی میں اچھا اور نہ ہی اپنے والدین کی بات سنتا۔ وہ ہر وقت گلی میں کھیلتا رہتا یا گھر کے پاس ایک کار مکینک والی شاپ تھی، وہ وہاں گاڑیوں کو صحیح کرتا دیکھتا رہتا۔ شاویز کو لے کر اس کے والدین دونوں ہی بہت پریشان رہتے۔ یہ پڑھے لکھے گا نہیں تو زندگی میں کچھ بن بھی نہ سکے گا۔ زبیر شاویز کو پڑھائی نہ کرنے پر ہر وقت ڈانٹتا رہتا، مگر شاویز کو کسی بھی ڈانٹ کا کوئی فرق نہ پڑتا۔ ایک دن زبیر کی شاپ پر کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے زبیر کی شاپ کی قیمت لگانا شروع کر دی۔ زبیر کے پوچھنے پر ان لوگوں نے زبیر کو بتایا کہ ہم بینک سے آئے ہیں، تم نے یہ شاپ 10 سال پہلے گروی رکھوا کر قرض لیا تھا، وہ قرض واپس نہیں کیا، اس لیے تمہیں یہ شاپ اب بینک کو دینی ہوگی۔ زبیر قرض لے کر بھول گیا ہوا تھا، اب مجبوراً شاپ بینک کو دینی پڑی۔ شاپ دینے کے بعد زبیر کے پاس کچھ کرنے کو نہ تھا۔ زبیر اتنا پڑھا لکھا بھی نہ تھا کہ کوئی جاب مل جائے۔ زبیر نے بہت سے کام شروع کیے، مگر کسی کام میں بھی زبیر کو کامیابی نہ ملی۔ ایسے ہی اس کے پاس جو سیونگ تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ گھر کے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے نصیب ہونے لگا۔ زبیر کے تینوں بچوں کو بھی فیس نہ ادا کرنے پر اسکول سے نکال دیا گیا۔ شاویز اب ہر وقت کار ورک شاپ میں رہنا شروع ہو گیا۔ ایک دن شاویز نے دیکھا کہ کار کے جو انجن کہیں سے بھی خراب ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے پھینک دیا جاتا ہے۔ شاویز کو ہوا کہ کیوں نہ میں ان انجن کو استعمال کر کے کچھ ایسا بناؤں جو میرے اور دوسروں کے کام آئے۔ ہر روز شاویز بس اسی سوچ میں رہتا کہ انجن کو کیسے استعمال کروں۔ ایک دن شاویز نے انجن کو ٹھیک کیا اور پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بابا کو امی سے بات کرتے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میرے پاس بائک ہوتی تو میں اس پر آن لائن چیزیں ڈیلیور کرنے والا کام شروع کر لیتا۔ اسی وقت شاویز کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اپنی سائیکل کو بائک بنا دوں۔ شاویز اپنی سائیکل کو بائک بنانے کی کوشش میں لگا رہا۔ کئی دن گزر گئے، شاویز کو کئی بار ناکامی ہوئی، مگر اس نے ہار نہ مانی اور اپنی سائیکل کو بائک بنا کر ہی سانس لیا۔ یہ ایسی بائک تھی جس کو سائیکل اور بائک دونوں کی طرح استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس بائک کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ سورج کی روشنی سے چارج کر کے کئی دن تک چلائی جا سکتی تھی۔ شاویز نے اس کو اچھے سے چارج کیا اور اپنے بھائی کو دکھائی اور کہا کہ کیوں نہ ہم مل کر لوگوں کا سامان ڈیلیور کریں۔ دونوں نے مل کر انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کا سامان بہت ہی کم وقت میں ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ اس کام سے دن بہ دن ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ شہر میں یہ فاسٹ سروس کمپنی کے نام سے مشہور ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں اور پھر پورے ملک میں پھیل گئی کہ ایک بچے نے سائیکل کو بائک بنا کر فاسٹ سروس کمپنی کھول لی۔ نیوز والے شاویز کا انٹرویو لینے آتے اور بڑی بڑی کمپنی شاویز کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھی کہ شاویز ان کو بتائے کہ اس نے ایک سائیکل کو اتنی بہترین بائک کیسے بنایا۔ ایک دن حکومت کی طرف سے شاویز کو میڈل اور ایک بڑی رقم سے نوازا اور اس کا نام مشہور سائنسدانوں کی طرح ورلڈ بک میں آ گیا۔ شاویز نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ اس بائک کی مینوفیکچرنگ کرے تاکہ بائک کسی کی بھی پہنچ سے دور نہ ہو اور ان کو پیٹرول کی بھی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ حکومت نے شاویز کی درخواست پر عمل کیا اور ایسی بائک بنا کر ہر غریب کی پریشانی کو دور کیا۔ پورے ملک میں شاویز کے کارنامے کی دھوم تھی۔ یہ سب دیکھ کر شاویز کے والدین کو شاویز پر بہت فخر ہوا کہ اس نے اپنا نام تو بنایا مگر لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا کام کیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔